آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بستر پر پڑا بے خبر سو رہا تھا کہ اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے پاس آیا ہے۔ اگرچہ وہ سو رہا تھا لیکن شاید کسی کے آنے کی آہٹ نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ارم کھڑی تھی۔ ارم ایک گول مٹول سا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، ایک ایسی لڑکی کہ جو انتہائی خوبصورت تھی، تھوڑے بھرے بھرے جسم کی، بالکل دبلی پتلی نہیں تھی، ایک ایسا جسم کہ تھوڑا بھرا بھرا جسم تھا۔ ایک بھرپور جوان لڑکی جو کہ چھوٹی بچی نہیں تھی، اس وقت 24 سال کی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر کے جہانگیر کی نیند ہوا ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا تو اس کے سامنے ارم تھی اور ارم جو ہے اس کے پاس پاؤں کی طرف چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ارم کو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، اس وقت آدھی رات کو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اس وقت آدھی رات کو تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ جہانگیر نے کہا جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے تھے اور محبت کرتے رہیں گے۔ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی، میں کسی تبدیلی کو نہیں مانتی۔ جہانگیر نے کہا کہ دیکھو اس وقت رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ باہر صحن میں سوئے ہوئے تمہاری امی یا پھر میرا باپ، ان دونوں میں سے کوئی اٹھ جائے اور ہم دونوں کو یوں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے، تمہیں یہاں میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم بھی باہر صحن میں جا کر کے اپنی امی کے ساتھ والی چارپائی پر جہاں پر تم سو رہی تھی سو جاؤ۔ میں نے بھی کچھ سوچ رکھا ہے لیکن یہ وقت بات کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس وقت تم جا کر کے اپنی امی کے پاس سو جاؤ۔ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ دیکھ لو، دن میں یہ دونوں جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی وقت نہیں ملتا کہ ہم آپس میں کچھ بات چیت کر سکیں، اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ابھی اگر کوئی بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ جہانگیر نے کہا نہیں، یہ وقت زیادہ خطرناک ہے۔ تم بھی ایک نوجوان لڑکی ہو اور میں بھی ایک نوجوان لڑکا ہوں، ایسے میں رات کو 1:30-2 بجے تم میرے پاس میرے کمرے میں اکیلی، ہم لوگ بھلے ہی سوتیلے بہن بھائی ہی ہیں، دنیا والوں کی نظر میں اب ہمارا یہی رشتہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ الزام لگتے ایک منٹ نہیں لگتا کہ کسی پہ الزام لگ جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت جا کر کے سو جاؤ، کل کوئی ایسا وقت نکالیں گے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہم دونوں ملاقات کر سکیں اور اپنی زندگی کے بارے میں اپنے بارے میں سوچ سکیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جا کر کے سو جاؤ۔ ارم آ کر کے اپنی امی کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر سو گئی تھی۔ ساتھ چارپائیاں لگی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی چارپائی پہ ارم تھی، اس کے ساتھ والی چارپائی پہ ارم کی ماں گلشن تھی اور گلشن کی ساتھ والی چارپائی پر شبیر سو رہا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ گلشن کا شوہر تھا، لیکن شبیر گلشن کا شوہر نہیں تھا۔ اسے شوہر بنے اب جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ گلشن کا شوہر وفات پا گیا تھا۔ گلشن کے شوہر کے مر جانے کے بعد شبیر، جو کہ گلشن کا رشتے میں جیٹھ لگتا تھا، اس کے ساتھ اس کا رشتہ یہ تھا کہ وہ اس کا جیٹھ تھا اور اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جہانگیر تھا، اور جہانگیر جو ہے وہ شبیر کا ایک ایسا بیٹا تھا جو کہ کب سے گلشن کی اکلوتی بیٹی ارم پہ اپنی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جہانگیر کو ایسا لگتا تھا کہ کیونکہ ہم رشتہ دار بھی ہیں اور حیثیت میں بھی ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں، یعنی دونوں ہی ایسے ہیں کہ بس
گزارا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اور اتنے زیادہ شاہکار نہ تو وہ ہیں اور نہ ہم ہیں۔ ایسے میں بچپن ہی سے ارم کی طرف جہانگیر کا اور ارم کا جہانگیر کی طرف رجحان تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی یہ پسندیدگی بھی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ارم اور جہانگیر کے درمیان کئی مرتبہ ایسے واسطے، ایسے تعلق قائم ہوئے تھے کہ جو ان دونوں کو ہی پتہ تھے۔ اس کے بارے میں نہ تو گلشن جانتی تھی اور نہ ہی شبیر کو اس بارے میں پتہ تھا۔ بس انہیں اتنا اندازہ ضرور تھا کہ ان دونوں میں گہری بنتی ہے، ان دونوں میں دوستی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے خوش رہتے ہیں، دونوں کی بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ کافی دیر تک رہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود بھی شوہر کے مرنے کے بعد گلشن نے اپنے جیٹھ سے شادی کر لی۔ جیسے ہی اس نے اپنے جیٹھ سے نکاح کیا، اس نکاح کے لیے نہ تو جہانگیر راضی تھا اور نہ ہی ارم راضی تھی۔ دونوں نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایسے میں ان کا رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر گلشن کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جہانگیر کی بہن ہو جائے گی، جہانگیر اس کا ستیلا بھائی ہو جائے گا، تو وہ کس طریقے سے آپس میں شادی کر سکیں گے، ایک دوسرے کی پسندیدگی کہاں جائے گی، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو اپنا سکیں گے۔ وہ اس کے سگے چچا کی بیٹی تھی، یہاں تک تو شادی ہو سکتی تھی، لیکن وہی جو سگی چچی ہے اگر اسی کے باپ کے نکاح میں آ جائے تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ شادی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، وہ اپنی سوتیلی بہن سے شادی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اس بات کو لے کر کے جہانگیر اور ارم نے بہت واویلا مچایا، لیکن ان دونوں کے اوپر بھی شاید عشق کا بھوت ہی سوار تھا کہ جیسے ہی گلشن کا شوہر فوت ہوا اس نے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کیا، بس عدت کی مدت پوری کی، اور عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد اس نے شبیر کے ساتھ نکاح کر لیا اور شبیر کے نکاح میں آ گئی۔ بچوں کا مستقبل تباہ ہو کر کے رہ گیا، بچوں کی جو بھی خواہشات تھی وہیں دم توڑ کر کے رہ گئیں کہ جب ان دونوں بڈھا بڈھی نے اپنے عشق کو مکمل کر لیا۔ اور پھر وہ بڈھا بڈھی بھی کہاں تھے؟ ابھی گلشن زیادہ سے زیادہ 43-44 سال کی تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ 50 سال کا رہا ہوگا۔ دم ہم دونوں میں باقی تھا، دونوں ہی اس وقت جو ہے عمر کے اس حصے میں تھے کہ ابھی ان کی ہڈیوں میں اتنی جان تھی کہ وہ اپنا نظام چلا سکتے تھے، اپنے معاملات کو کر سکتے تھے، اور ان کے معاملات بھی ظاہری بات ہے کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے ہی جاری رہتے ہیں۔ ایسے میں ارم اور جہانگیر کے درمیان ایک دوری سی آ گئی تھی۔ ارم جہانگیر سے، جہانگیر ارم سے بات نہیں کرتا تھا، کم بات کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے امیدوں پر اوس پڑ چکی ہے۔ لیکن جہانگیر کسی بھی طریقے سے ارم کو اور ارم کسی بھی طریقے سے جہانگیر کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ دونوں میں گہرا رشتہ تھا، دونوں میں گہری قرابت داری تھی، اور حتیٰ کہ وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہاں کے جب کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کو حاصل کر چکے تھے، اور اس لیے اب انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسے ہی صحیح ہمیں بھی کوئی اپنا راستہ چننا ہوگا۔ ہم ان کے کہنے پر یا ان کی باتوں پر اپنی خواہشات کو نہیں مار سکتے، ہمیں شاید جو بھی کرنا پڑے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اب ہم بھی کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ ضرور اٹھائیں گے اور کسی نہ کسی بات کو لے کر کے چلیں گے۔ اس بات کو لے کر اب ارم آدھی رات کے وقت جہانگیر کے پاس آئی تھی، لیکن جہانگیر نے اسے یہ کہہ کر کے واپس بھیج دیا تھا کہ اس وقت اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں پر خام خواہ کا الزام لگ جائے گا، اگرچہ الزام جو لگے گا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، سچا ہی ہوگا، لیکن بہرحال ہم اپنے اوپر کوئی الزام لگائیں ہی کیوں۔ اگلے روز کھیتوں میں ارم اور جہانگیر نے ملاقات کی۔ اس وقت وہ کھیتوں میں آئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت
کھیتوں میں دور دور تک کوئی بندہ نہیں تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کے وقت زیادہ تر کھیت ویران ہی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر تھوڑا سایہ تھا۔ وہیں پر بیٹھ کر کے انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی اور اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور وہ اپنے والدین کی اس حرکت سے خوش نہیں تھے۔ لہٰذا ایسا قرار پایا کہ وہ اپنا کپڑا لتا لے لے، اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ ان کو لے لے اور جو بیگ تیار کرنا ہے اپنا کر لے۔ یہ اپنا کپڑا لتا، اپنا بیگ اور اس کے علاوہ کوئی 1,00,000-1,50,000 روپے کی رقم ہے جو کہ نقدی کی شکل میں اس کے پاس ہے، یہ لے لے۔ جہانگیر نے ارم کو بتایا کہ ایک دفعہ پہاڑی علاقے میں گھومتے ہوئے اس نے ایک ایسی غار دیکھی تھی کہ جو غار شاید کسی انسان کے رہنے کے قابل تھی۔ شاید کسی انسان نے ہی اپنے رہنے کے لیے اس غار کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا، خود اس کی صفائی کی تھی، خود وہاں پر ایک ایسی جگہ بنائی تھی کہ جہاں پر تم ایسا سوچ سکتی ہو کہ جیسے اینٹوں سے بنا ہوا ایک بیڈ یا اینٹوں سے بنی ہوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر بستر لگا کر کے سویا جا سکتا ہے۔ وہ پہاڑی علاقے میں تھی اور وہاں سے بازار بھی زیادہ دور نہیں تھا، کیونکہ اس پہاڑی علاقے سے نکل کر کے ساتھ ہی آگے کچھ ہی فاصلے پر ایک بازار لگتا تھا اور اس بازار میں ظاہری بات ہے کہ ضروریات زندگی کی ہر قسم کی چیز مل جاتی تھی۔ جہانگیر نے ارم سے کہا کہ ایک کام ہو سکتا ہے اور وہ کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں اس غار میں جا کر کے پناہ لیں۔ یہاں سے زیادہ 1.5 گھنٹے کے راستے میں 1.5 گھنٹے کے سفر میں ہم اس پہاڑی علاقے میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پر وہ غار موجود ہے، کیونکہ اس ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی خطرناک جانور نہیں پائے جاتے، اس لیے وہ غار رہنے کے قابل ہو سکتی ہے اور پہلے بھی مجھے ایسا لگا تھا کہ وہاں پر کوئی انسان رہتا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں اس غار میں تمہیں لے کر کے چلا جاؤں گا۔ ہم اسی جگہ پر جو جگہ بنی ہوئی ہے، ہم گھر سے اپنے کمبل اپنی چادریں وغیرہ لے جائیں گے کہ وہاں پر ہم لوگ گزارا کر سکتے ہیں۔ ان دنوں گرمی ہے، اس لیے ہمیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں پنکھے وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ غار اندر سے ٹھنڈی ہوگی، یعنی سردیوں میں وہ اندر سے گرم ہوگی اور گرمیوں میں اندر سے ٹھنڈی ہوگی۔ ایک ایسی جگہ اگر ہم جا کر کے رہنے لگیں، پھر یہ ہے کہ میں وہاں قریبی بازار چلا جایا کروں گا اور کوئی نہ کوئی سامان وہاں سے خرید کر کے اسے وہیں پر تھوڑے مہنگوں داموں فروخت کر آیا کروں گا۔ وہاں کی منڈی یا وہاں کے بازار یا وہاں پہ کوئی ایسا سامان لے کر کے بیچ دیا کروں گا کہ جس سے میں اتنے پیسے بنا لایا کروں گا کہ ہم 2 لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا سکیں، 2 لوگ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ اس وقت تک ہم لوگ اس غار میں چھپے رہیں گے کہ جب تک ہماری تلاش جاری رہے گی اور ہمیں یہ لوگ تلاش کرتے رہیں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مہینہ 15 دن تک ہم لوگوں کو وہیں اسی غار میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا پڑے۔ میرے پاس 1,00,000 سے 1.5 روپے موجود ہیں۔ اس 1,00,000 سے 1.5 روپے میں میں کوشش تو کروں گا کہ ان کو نہ لگاؤں، بلکہ ان کے ذریعے سے تھوڑا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے، کوئی محنت مزدوری کر کے گھر کے لیے، تمہارے لیے، اپنے لیے روٹی لے آیا کروں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں جو ہے وہاں پر تمہیں وہاں سے لے کر کے کہیں اور جا سکتا ہوں، تو ہم لوگ جو ہے وہ کسی بڑے شہر کا رخ کریں گے اور پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاریں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو جہانگیر نے ارم سے کہیں اور ارم نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس نے باقاعدہ ارم کو گلے لگا کر کے ماتھا چوم کر کے رخصت کیا اور ارم گھر کے لیے روانہ ہو گئی، کیونکہ دونوں کے درمیان گہری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے نظر میں یہ جائز تھا، ناجائز تھا، کیا تھا، انہیں اس بات کی ہوش نہیں تھی۔ انہیں اس وقت صرف ایک ہی چیز سے غرض تھی اور وہ ایک دوسرے کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔
ویسے ہی کہ جیسے وہ پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اس حد تک پسند کرتے تھے کہ وہ اپنی اس پسند کو لے کر کے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا کہ 2 سے 3 دن کے اندر نہ صرف کہ ارم نے تیاری کر لی بلکہ جہانگیر نے بھی تیاری کر لی۔ وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی رقم جو جہانگیر کے پاس تھی، اس کے علاوہ ارم کے پاس کچھ سونا تھا جو کہ اس کی ماں نے اچھے وقتوں میں اس کے لیے بنا رکھا تھا۔ ان کو لے کر کے اور اپنے بیگ تیار کرنے کے بعد، اپنا کپڑا جوتی لینے کے بعد، جو بھی ان کو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ لینے کے بعد وہ دونوں اس جگہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نکلنے کے لیے ان لوگوں نے جو طریقہ کار سوچا تھا وہ طریقہ کار ان کو بڑا سمجھ میں آیا تھا، انہیں وہ طریقہ کار پسند آیا تھا، اور اس طریقہ کار کو لے کر کے انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اسی گاؤں میں جہاں پر وہ رہتے تھے، اسی گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ پیدل چلنے پر ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر رات میں 2 سے 3 بسیں جو ہے وہ گزر کر شہر کی طرف جاتی تھیں۔ وہ ان دونوں کا ارادہ یہی تھا کہ وہ وہاں سے جا کر کے بس میں سوار ہوں گے، اور بس میں سوار ہونے کے بعد وہ ایسی جگہ اتر جائیں گے جہاں سے وہ پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس غار کے بارے میں جہانگیر کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ وہ ارم کو لے کر کے وہاں اس غار میں آ جائے گا اور اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس رات جب کہ دونوں کے ماں باپ سو گئے، وہ گاؤں سے نکل آئے۔ گاؤں سے نکل کر کے انہوں نے قریبی سڑک کی طرف کا رخ کیا، اور قریب 15 سے 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ اس سڑک پر آ گئے۔ گاؤں کے لوگ کیونکہ جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے کسی نے اس بات کا غور نہیں کیا کہ وہ یہاں سے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، یا پھر وہ آدھی رات کو یہاں سے کیوں نکل آئے ہیں۔ جس وقت وہ وہاں پر پہنچے اس وقت 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، اور گاؤں کے سارے ہی لوگ سو چکے تھے۔ صبح سے پہلے نہ تو کسی نے بیدار ہونا تھا، اور نہ ہی ان کی تلاش صبح سے پہلے شروع ہونی تھی، اور اگر تلاش ان کی شروع ہوتی بھی تو کس حد تک تلاش کیا جاتا؟ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھا جاتا کہ وہ دونوں شہر بھاگ گئے ہیں۔ ہر کوئی انہیں تلاش کرنے کے لیے شہر ڈھونڈتا، لیکن اس پہاڑی علاقے یا اس غار کے اندر جا کر کے کوئی بھی ان کو نہ دیکھتا۔ یہی ان کی کامیابی تھی۔ اگر وہ ابھی بھاگ کر کے شہر چلے جائیں گے، انہیں کسی نہ کسی طور پر تلاش کر لیا جائے گا، لوگ ان کے پیچھے آئیں گے، گاؤں کے لوگ انہیں پہچان لیں گے، کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ ان تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس وقت اس غار میں چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی انہیں جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکے گا، اور پھر اس غار میں رہتے ہوئے 15 سے 20 دن یا پھر زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ گزار کر یہ دونوں وہاں سے نکل سکتے ہیں، اور پھر یہ شہر کا رخ کریں گے۔ اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ اگر یہ شہر جائیں گے تو شہر میں کچھ نہ کچھ انتظام پہلے ہی جہانگیر نے کر لیا ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر کا رخ بھی نہ کرے، وہ اس شہر جا کر کے وہاں کے بڑے لاری اڈے سے کسی دوسرے بڑے شہر چلا جائے اور وہاں جا کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ارم کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اب اس نے ایسا ہی کیا، اور اس نے باقاعدہ جو ہے ایک جگہ پر جا کر کے گاڑی کو چھوڑ دیا۔ گاڑی اس نے ایسی جگہ چھوڑی تھی کہ اگر کل کو اس گاڑی والے سے پوچھا بھی جائے تو وہ گاڑی والا جو ہے ایگزیکٹ جگہ نہ بتا سکے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ ویسے تو گاڑی میں اس وقت اتنا زیادہ رش تھا، بہت سے لوگ تھے جو کہ شہر جانے کے لیے اس گاڑی کے ساتھ آئے تھے۔ اگرچہ رات کا ٹائم تھا لیکن گاڑی جو ہے وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ان کو یاد رکھتا۔ ارم عورتوں کی طرف بیٹھی تھی، جبکہ ظاہری بات ہے کہ جہانگیر مردوں کی طرف بیٹھا تھا۔ یہ بھی جہانگیر کے کہنے پر ہی ہوا تھا، وہ چاہتے تو دونوں اکٹھے بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اس نے اسے ارم کو پیسے دے کر کے ٹکٹ علیحدہ سے خریدنے کا بول دیا تھا، اور پھر پہلے ارم اتری تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جہانگیر اتر گیا تھا، تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ دونوں اکٹھے ہی اترے ہیں۔ پھر وہ دونوں تھوڑا سا پیدل چل کر کے آ کر کے ایک دوسرے سے مل گئے، اور تب جہانگیر نے ایک جنگل کا راستہ ارم کو بتایا جس راستے سے وہ اس پہاڑی علاقے کی طرف جا سکتے تھے۔ قریب 1 گھنٹہ اس جنگل میں پیدل چلنے کے بعد واقعی ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس جنگل میں کوئی ایسا جانور نہیں ملا تھا کہ جو خطرناک ہو سکتا ہو۔
ویسے بھی اس علاقے میں کبھی کوئی ایسا جنگلی جانور نہیں پایا گیا تھا کہ جو انسان کے لیے خطرناک ہو، نہ ہی کبھی کوئی ایسی کسی کے رپورٹ ملی تھی اور نہ ہی کسی انسان کو کبھی کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس جنگل نما راستے سے نکل کر کے اس چاندنی رات میں قریب رات کے 2 بجے اس پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر کافی سارے ایسے ہی پہاڑی اتار چڑھاؤ چڑھنے کے بعد، یہ کوئی بہت بڑے بڑے پہاڑ نہیں تھے، یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے۔ انہی ٹیلوں سے گزر کر کے ایک راستہ جو کہ جہانگیر کا جانا پہچانا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اس راستے کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ ارم کو لے کر کے ایک غار کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ غار واقعی ایسا لگتا تھا کہ کسی انسان نے خود اپنے رہنے کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پر صاف ستھرا ماحول تھا، کوئی ایسی گندگی نہیں تھی۔ پھر باقاعدہ جو ہے ایک جگہ غار میں ایسے بنا ہوا تھا کہ جیسے اینٹوں سے ایک بڑا ڈبل بیڈ بنایا ہو، اور اس اینٹوں سے بنے ہوئے ڈبل بیڈ کے اوپر انہوں نے فٹافٹ سے اپنے بیگ سے نکال کر کے چادریں نکال کر کے ڈال دیں، اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے وہاں پر دونوں اپنے اپنے سرہانے رکھ کر کے لیٹ گئے۔ یہ چیزیں یہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے تاکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمیں رہنا پڑے گا تو ہمیں ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی۔ جہانگیر کے کہنے کے مطابق واقعی یہ غار اس وقت اگرچہ گرمی کا موسم تھا اور ان لوگوں کی بری حالت ہو چکی تھی، کھانا یہ اپنے ساتھ لے آئے تھے جو کہ یہاں لا کر کے انہوں نے کھول کر کے کھایا تھا۔ اس غار میں اگرچہ اندھیرا تھا لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو جہانگیر اپنے ساتھ لایا تھا کہ جس سے اس نے کھول کر کے اس غار میں رکھ دیا تھا، جس سے اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ جیسے ہم ایک زیرو پاور کے بلب کے برابر کہہ سکتے ہیں۔ یہ کچھ کرسٹل بال تھے جو کہ اس نے خریدے تھے، اور اس کے بارے میں کسی نے اسے بتایا تھا کہ یہ اگر آپ اندھیرے جگہ پر رکھ دو گے تو آپ کو اتنی روشنی ضرور دیں گے کہ جتنا زیرو پاور بلب کی روشنی ہو سکتی ہے۔ اس میں نہ آپ کو کوئی لائٹ جلانی پڑے گی، نہ آپ کو کوئی موم بتی، نہ کوئی اور چیز، یہ ان کے پڑے رہنے سے ہی اتنی روشنی ہوگی کہ یہ کرسٹل بال جو ہے یہ آپ کو اتنی روشنی دیں گے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ کرسٹل بال وہاں پر اس نے رکھ دیے تھے، اور یہ 10 سے 12 کرسٹل بال تھے جو وہاں پر وہ لے آیا تھا۔ اس سے اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ غار میں آسانی سے بیٹھ بھی گئے تھے، انہوں نے بستر بھی بچھا لیے تھے، اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ سے کھانا بھی کھا لیا تھا۔ اب تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کو ہی نیند ستانے لگی۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں تھکے ہوئے تھے اور سونا ان کا حق بنتا تھا، لہٰذا دونوں ہی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ قریب گھنٹہ بھر گزر گیا، ارم تو سو گئی تھی، اور ارم کو ظاہری بات ہے کہ اس قدر نیند آئی ہوئی تھی کہ اسے تو کسی قسم کا ہوش نہیں رہا تھا۔ لیکن جہانگیر جاگ رہا تھا، وہ بار بار سونے کی کوشش کرتا لیکن اسے کسی بھی طور پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر پلسیٹے مارے لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ارم پر پڑی جو کہ سوئے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک سے ہی جہانگیر کے من میں فطور آ گیا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ارم کو سیدھا کر کے اپنی ساتھ لپٹا لیا۔ اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے معاملات میں کچھ اور آگے بڑھنے لگا۔ ان باتوں کو لے کر کے ارم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ جہانگیر جاگ رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ ارم نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو لیا تھا، اس لیے اب شاید اسے بھی نیند نہیں آئے گی، اس لیے اب صبح تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ خیر رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، اور صبح وہ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے واقعی یہاں پر محسوس کیا کہ یہ اونچے نیچے چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ غار واقعی انہیں ایک بہت ہی اچھی چھپنے کی جگہ مل گئی ہے۔ اب ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر کے اس نے ارم کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں سے اگر میں اس طرف کو نیچے اتروں تو آگے جا کر کے بازار ہے، جو کہ یہاں سے ساتھ ہی ایک سڑک لگتی ہے، اور اس سڑک سے کچھ آگے جانے پر ایک قصبہ ہے اور اس قصبے کا بازار ہے۔ میں وہاں پر جا کر کے کام کر سکتا ہوں، کیونکہ کوئی اس طرف قصبے کے بازار میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ میں یہاں پر آتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میں
جایا بھی اس طریقے سے کروں گا اور آیا بھی اس طریقے سے کروں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس قصبے میں جا کر کے کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی پہلے تو ہے کہ کسی کی دکان پر کوئی نوکری وغیرہ مل جائے۔ میرے پاس شناختی کارڈ موجود ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو پردیسی ظاہر کر کے کہیں پر بھی نوکری کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی نوکری مل گئی تو بہترین ہے، نہیں تو پھر جو بھی مجبوراً مجھے کام ملے گا اسے کرنا تو پڑے گا، اور پھر تمہارا اور اپنا کھانا لے کر کے میں یہاں پر آ جایا کروں گا، اور اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر رہ کر کے اپنا وقت گزاریں گے۔ پانی کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں پر جس ٹیلے پہ جس غار میں ہم رکے ہوئے ہیں، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر میں تمہیں ایک جگہ دکھاتا ہوں جہاں سے قدرتی پانی ایک پتھر سے پھوٹ کر کے نکل رہا ہے، ایک چشمہ کہہ سکتی ہو۔ وہاں سے تم پانی پی بھی سکتی ہو، نہا دھو بھی سکتی ہو، اپنے استعمال کے لیے بھی کر سکتی ہو۔ بس سمجھ لو کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم رہ کر کے اپنا کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں 1 مہینہ لگے گا، اور ہم 1 مہینے کے اندر اس قابل ہو جائیں گے کہ پہلے ہم اس شہر جائیں گے، اور پھر اس شہر سے ہم لوگ کسی اور بڑے شہر کا رخ کریں گے، اور پھر ہم دونوں نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو خیر آباد کہہ دیں گے، اور نہ ان لوگوں سے کبھی ہمارا کوئی واسطہ رہے گا اور نہ ہی رہنا چاہیے۔ دونوں اس بات کو لے کر کے خوش تھے، دونوں نے اس بات کا طے کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کو ایسے ہی گزاریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بچپن ہی سے محبت بھی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قرابت کے عادی بھی تھے، اس لیے اتنا بڑا قدم ان دونوں نے اٹھا لیا تھا۔ ارم بھی جہانگیر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور جہانگیر بھی ارم کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے دونوں نے ہی ایسا قدم اٹھایا تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ قانونی طور پر صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کیا نہیں ہے۔ بس انہیں یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا، ان کا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بنا رہے گا۔ اس روز تو جہانگیر نہ تو کام پہ گیا، اور نہ ہی جہانگیر نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اور وہاں سے ہلنے کا ارادہ کیا۔ 2 سے 3 مرتبہ وہ غار کے اندر گئے، اور قریب 2 سے 3 مرتبہ غار کے اندر جانے میں ایک دفعہ ان کے درمیان ایک قرابت داری کا رشتہ بھی قائم ہوا۔ پھر جہانگیر اسے چھوڑ کر کے کھانا لینے کے لیے اسی قصبے کی طرف چلا گیا۔ وہ قصبہ کوئی اتنا زیادہ نزدیک بھی نہیں تھا، جہانگیر نے اسے بتا دیا کہ گھنٹہ بھر اسے جانے میں اور گھنٹہ بھر اسے واپس آنے میں لگ جائے گا۔ اتنا ہی ٹائم اسے لگا، اور واقعی 2 گھنٹے کے اندر وہ اس کے لیے اور اپنے لیے کھانا وغیرہ لے کر کے آ گیا۔ پانی ظاہری بات ہے کہ موجود تھا، وہ کچھ خالی بوتلیں لے آیا تھا جو پانی کی بھر کر کے انہوں نے اندر رکھ لی تھیں، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے کھانا کھایا اور اپنا دن اسی طریقے سے گزارنے لگے۔ ادھر گاؤں میں صبح ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو، خود گلشن کو اور شبیر کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے بچے گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ پھر ان کی تلاش شروع ہوئی، اور واقعی ان کو یہی سمجھ کر کے تلاش کیا گیا کہ وہ شہر بھاگ گئے ہوں گے۔ شہر جانے والی گاڑی جو کہ رات کو 12 بجے بھی آتی تھی اور دوپہر میں بھی اس کا ایک چکر لگتا تھا، اسے روک کر کے باقاعدہ پوچھا گیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلے ہوں گے اور کون سی گاڑی اس وقت گزری ہوگی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے انہیں اتارا تھا، لیکن وہ شہر پورے نہیں گئے تھے، وہ تو راستے میں اتر گئے تھے۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ دونوں اکٹھے تھے، لڑکی تو فلاں جگہ پر اتر گئی تھی اور لڑکا فلاں جگہ سے اترا تھا۔ گاؤں والوں کو، گلشن کو اور شبیر کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ انہوں نے ڈاج دیا ہے، اور ڈاج دے کر کے انہوں نے اس گاڑی کو رخصت کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سڑک پر کھڑے ہو کر کے کسی اور گاڑی کا انتظار کیا ہو اور وہاں سے نکل گئے ہوں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہی دھوکہ جو ہے اس گاڑی والے کو دیا ہے۔ اس نے 1 نہیں 2 گاڑیاں لی ہیں شہر جانے کے لیے، گئے وہ شہر ہی ہیں، کیونکہ شہر کے علاوہ تو کوئی جگہ ہی ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر وہ دونوں جا سکے۔ ان کے بارے میں جو بھی پوچھ تاچھ کی گئی، کوئی بندہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ شہر میں بھی بہت سے لوگوں کو دھڑایا گیا، بہت سے شہر میں لوگوں سے رابطے کیے گئے، ان لوگوں کو ان کے حلیے وغیرہ بتا کر کے ان سے پوچھا گیا، لیکن اس روٹ پر، اس شہر میں اس حلیے کا کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد رات میں ان کو نظر نہیں آیا۔ وقت گزرنے لگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
ظاہری بات ہے کہ ان کی تلاش جاری رہی، لیکن تلاش میں کمی آتی گئی۔ نہ تو کبھی جہانگیر کا پتہ چل سکا اور نہ ہی کبھی ارم کا پتہ چل سکا۔ وہ دونوں ڈھونڈتے رہے، گاؤں کے لوگ بھی ڈھونڈتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو سمجھ پائے یا ان کو جان پائے۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں پر رہ رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ پھر ایک روز رات کے وقت جب کہ ارم اور جہانگیر اپنی غار میں سوئے ہوئے تھے، انہیں ایک آہٹ سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ غار سے کچھ فاصلے پر کچھ لوگ موجود ہیں، کیونکہ ارم نے اور جہانگیر نے اس کھٹکار کو اس طریقے سے محسوس کیا تھا کہ جیسے کوئی لوگ ہیں جو کہ اس طرف نکل آئے ہیں۔ یہ بات ان دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دونوں اس غار میں چھپے ہوئے تھے اور اس علاقے میں کسی کی بھی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر یہ واقعی کچھ لوگ ہوئے اور ادھر نکل آئے تو ان دونوں کا راز کھل سکتا تھا، اور خاص طور پر جہانگیر اور ارم دونوں سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ یہ بات اگر ان لوگوں کو پتہ چلی تو وہ ان دونوں کی یہاں پر موجودگی کو لے کر کے مشکوک ہو جائیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ لوگ اچھے لوگ ہیں یا کوئی برے لوگ ہیں، لیکن یہاں پر اس قدر ویران پہاڑی ٹیلوں میں کہ جہاں پر یہ ایک غار بنی ہوئی ہے، اور اس غار کے اندر اس وقت ارم اور جہانگیر اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، ایسے میں ظاہری امر ہے کہ اگر کوئی ادھر آ نکلتا ہے، اگر اچھا ہوا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی بچت ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص برا یہاں پر نکل آیا اور ایک سے زیادہ ہوئے تو یہ لوگ کیا کریں گے۔ اس بات کو لے کر کے ارم بھی پریشان تھی اور جہانگیر بھی پریشان تھا، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جو بھی ہیں شاید اسی علاقے میں کہیں گھومتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر کے ان لوگوں کے یہاں سے جانے کا انتظار کریں گے، اور جب یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تب ہی ہم لوگ یہاں غار سے باہر نکلیں گے۔ غار کے اندر یہ دونوں ڈرے سہمے دب کے بیٹھے تھے، ان کے اندر کی وہ ساری شوخی، ساری مستی ہوا ہو چکی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی آڑ ان کے رشتے کی تھی، اور انہوں نے اس رشتے کو پامال کیا تھا۔ یہ بات ان دونوں کے علم میں بھی نہیں تھی کہ ظاہری بات ہے کہ گلشن کی بیٹی کسی اور باپ کی بیٹی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ دونوں کی شادی ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی، قانونی یا شرعی طور پر یہ میاں بیوی بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے تھے۔ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ کسی سے اس بارے میں معلومات لیتے، کسی کے پاس جا کر کے اس بارے میں پوچھتے، یا پھر کسی کو اس بارے میں شامل کرتے، یا کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے کہ شاید ان کی زندگی بن جاتی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایسا کچھ بھی کرنے کی بجائے ایک ایسے راستے کا انتخاب کر لیا تھا کہ جو پتہ نہیں کہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ وقت اپنی انجوائے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک غلط راستہ انتخاب کیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں پر ہیں، نہ ہی کسی نے یہاں ان پہاڑی ٹیلوں کی طرف ان کو آتے ہوئے دیکھا تھا، نہ کسی کو جہانگیر کے علاوہ اس غار کا علم تھا، نہ ہی جہانگیر اب تک کسی کی نظروں میں آیا تھا۔ وہ قصبے میں جا کے صرف کھانا لے آیا تھا اور پانی وغیرہ کا ظاہری بات ہے کہ یہیں قریب چشمے سے انتظام ہو جاتا تھا، اور دونوں اپنی موج مستی میں اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے تھے۔ ارم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر جہانگیر کے حوالے کر دیا تھا، اور جہانگیر بھی اس بات کو لے کر کے خوش تھا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بہرحال وہ ایک طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس بات کا انجام ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے علم میں نہیں تھا۔ ایسے میں غار کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں باہر سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دی تھیں کہ جیسے قدموں کی چاپ، یا کچھ لوگ چل رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں۔ ایسے میں انہیں لگا تھا کہ یہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بات ان کے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے
کافی تھی، اور خاص طور پر اس شکل میں کہ نہ تو ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کو لے کر کے وہ اپنی حفاظت کر سکتے۔ چند پیسے تھے جو کہ ظاہری بات ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کی رقم تھی۔ ان کا اپنا کچھ کپڑے وغیرہ تھے، کچھ ضروریات کی چیزیں تھیں، اور اسی طریقے سے نہ تو ارم کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے، اور نہ ہی جہانگیر کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر یہ لوگ گھومتے پھرتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور پھر اس غار کو کھلا ہوا صاف ستھرا پا کر کے اس کے اندر داخل ہو گئے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ارم اور جہانگیر کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے کا باعث ہوگا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کس قسم کی صورتحال کا ان دونوں کو سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ ذہنی طور پر ڈرے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ ہی کیا تھا، اور دونوں جو ہے وہ خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھ رہے تھے۔ اگر وہ زبان کھولیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا پکڑے جانا یقینی تھا۔ کافی دیر تک وہ وہیں اسی غار میں دبکے بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے، لیکن اب انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ قدموں کی چاپ بہت دور چلی گئی ہے، وہ قدموں کی آواز اب انہیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید اب خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مزید کچھ وقت گزارنا مناسب سمجھا۔ دونوں کو بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا پڑا تھا، اس لیے وہیں پر انہوں نے اس کھانے کو کھا کر کے اس کھانے سے استفادہ کیا۔ بوتلوں سے ظاہری بات ہے پانی بھر کر کے وہ لے آئے تھے، پانی بھی پینے کے لیے اندر موجود تھا، اس لیے کھانا کھانا اور پانی پینا ظاہری بات ہے کہ دونوں کے لیے کوئی مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک سے پیٹ میں کچھ گڑبڑ کے تحت ارم کو رفع حاجت کی حاجت محسوس ہوئی، یعنی کہ وہ پیشاب کرنے جانا چاہتی تھی، اور وہ بھی بڑا پیشاب، کیونکہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ ایسے میں غار کے باہر جا کر کے پیشاب کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی غار کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اسے اب یہ کچھ بھی کرنا تھا۔ پہلے وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ غار سے باہر جا کر کے ہی ایک جگہ انہوں نے اپنے پیشاب کرنے کے لیے مخصص کر رکھی تھی، اور وہیں پر جا کر کے پیشاب کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ اس غار کے اندر ہی پیشاب کرنا مناسب سمجھا، اور ارم نے غار کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے پیشاب کر لیا، اور وہیں پر انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دی تاکہ اب کوئی بھی ایسی بدبو نہ پیدا ہو۔ مٹی ڈالنے سے کافی حد تک بہتری ہو گئی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی بدبو تھی جو کہ ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ اسی طرح مزید 1 گھنٹہ گزر گیا، اور 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب انہیں ایسا یقین ہونے لگا کہ شاید باہر کچھ لوگ جو موجود تھے وہ یہاں سے دور جا چکے ہیں، کوئی بھی باہر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جہانگیر نے باہر نکل کر کے دیکھنے کا ارادہ کیا، اور اس نے ارم کو وہیں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ارم نے ظاہری بات ہے کہ وہیں پر بیٹھ کر کے انتظار کرنا تھا، اور جہانگیر نے جانا تھا۔ پھر جہانگیر غار سے باہر نکلا اور ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے 2 لوگوں نے دبوچ لیا۔ ایک نے اس کے گلے پہ بازو کو ڈال دیا تھا، اور دوسرے نے جو ہے شاید کوئی اسلحہ اس کے کمر کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ان لوگوں نے اسے اپنی طرف گھمایا، اور اب پستول کی نال اس کی کن پٹی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ 4 لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ منڈاسے مار رکھے تھے، جس سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے، یعنی اپنے چہروں پر نقاب چڑھا رکھا تھا۔ ان کے کپڑوں سے، ان کے حلیے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی چور لٹیرے ڈاکو ہیں۔ اب انہوں نے جہانگیر سے کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان غاروں میں، ان پہاڑوں میں تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ جہانگیر کچھ بولتا، ظاہری بات ہے کہ ایک نیا کام ہوا کہ ارم نے دیکھ لیا تھا کہ 4 لوگوں نے جہانگیر کو پکڑ رکھا ہے، اور جہانگیر ان کے قابو میں ہے۔ وہ نہ رہ پائی اور غار کے دہانے سے دوڑتی ہوئی وہاں پر آئی۔ جب ارم کو آتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے ارم کی طرف اپنی توجہ کی، اور پھر ایک نے اشارہ کیا، اس نے پستول کا وار کر کے
جہانگیر کو بے ہوش کر دیا۔ ایک ہی وار پستول کا جھچا تلا اس کے کنپٹی پر پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کر کے وہ نیچے گر گیا تھا۔ ارم پاس آ چکی تھی۔ اس نے کہا، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو۔ ارم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جبکہ جہانگیر پہلے ہی بے ہوش تھا۔ وہ 4 تھے، ہٹے کٹے مشٹنڈے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ پھر وہ ارم کی طرف بڑھے۔ ارم ان کی نیت کو بھانپ گئی۔ اس نے بے بسی سے بے ہوش پڑے ہوئے جہانگیر کو دیکھا، مگر وہ بے ہوش ہی تھا۔ اب وہ چاروں ارم کے پاس آ گئے۔ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ارم کو پکڑ لیا تھا۔ ارم اگرچہ ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن ان 4 کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ارم سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ میرا شوہر ہے، لیکن ہم نے گھر سے بھاگ کر کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں پر چھپے ہوئے تھے کہ وہ لوگ ہمیں تلاش کریں گے۔ جب وہ ہماری تلاش کر کے تھک جائیں گے تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے اور پھر شہر کا رخ کریں گے اور شہر میں جا کر کے باقاعدہ وہاں پر رہنا شروع کر دیں گے۔ جہانگیر نے کبھی یہاں سے گزرتے ہوئے اس علاقے میں اس غار کو دیکھا تھا، اس لیے اس نے اس غار کو چھپنے کے لیے مناسب سمجھا تھا اور وہ مجھے بھی لے کر کے یہاں پر اس غار میں آ گیا تھا۔ اب ایک ڈاکو نے کہا، تم لوگ کھانا وغیرہ کہاں سے کھاتے؟ اس نے کہا، یہیں ٹیلوں سے اوپر چڑھ کر کے جہاں پر اترائی ہے وہاں پر کوئی آگے سڑک ہے اور وہاں پر کوئی قصبہ ہے، اس قصبے میں جا کر کے میرا شوہر کام بھی کرتا ہے اور وہاں سے کھانا وغیرہ بھی لے آتا ہے۔ انہوں نے کہا، سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے بیچ والے قصبے سے کھانا وغیرہ لانا شروع کیا ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ چور لٹیرے ڈاکو ہیں، اس کا تو تم لوگوں نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ ہم کیا کیا لوٹتے ہیں اور کیا کیا لوٹنا چاہیے، اس میں ایک لمبی لسٹ ہے اور اس میں تم بھی شامل ہو۔ ہم تمہارے جیسی ایک حسین لڑکی کو، جو کہ ایک بڑے بڑے جسم کی، اچھی خاصی صحت مند اور ہم چاروں کی پسند بھی ہے، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم چاروں کو ہم 4 ظاہری بات ہے چھوڑیں گے تو نہیں۔ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا کہ جس کا تم تصور کر سکتی ہو ایک عورت ہونے کے ناطے۔ رہ گیا تمہارا شوہر اور تم، ہم اتنا وعدہ کرتے ہیں، تم لوگوں کے پاس ظاہری بات ہے کہ تم لوگ شادی شدہ ہو، کچھ نہ کچھ زیور روپیہ پیسہ تو ہوگا، وہ لے کر کے ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تم لوگ زندہ رہو گے، اس بات کی گارنٹی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے آج تک کسی کو جان سے نہیں مارا۔ تمہیں تمہارا شوہر بھی مل جائے گا اور تم خود بھی زندہ رہو گی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ابھی ہم ایک واردات کر کے آ رہے ہیں اور اس واردات کے چلتے ہمیں بھی پناہ کی ضرورت ہے، اور یہ جگہ ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی گزرتے ہوئے دکھائی دی تھی اور ہم لوگوں نے اس جگہ کو اپنی پناہ کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن ہمیں کوئی ایسی غار نہیں ملی جیسا کہ تم لوگوں کو ملی، اس لیے ہم بھی جب تک تم لوگ یہاں پر موجود ہوں ہم بھی اسی غار میں رہیں گے۔ باقی بات وہی ہے کہ اتنے دنوں تک کہ جب تک معاملات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے اور ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، تم دونوں ہماری قید میں رہو گی۔ تمہارے شوہر کو باقاعدہ باندھ کر رکھا جائے گا، روٹی پانی اسے مل جایا کرے گی، ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک ساتھی جا کر کھانا لے آیا کرے گا۔ ہم بھی اسی قصبے سے کھانا لانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس قصبے سے جا کر کے کھانا لے آیا کریں گے۔ یہ لباس کیونکہ لوگ پہچانتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے شوہر کے لائے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس لباس کو بدل دیں گے، اپنا حلیہ بدل کر کے ہم یہاں سے جا کر کے کھانے پینے کے لیے لے آیا کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، کم سے کم 3-4 دن، جب تک دیکھیں گے کہ ہماری تلاش جاری ہے ہم یہاں پر رہیں گے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے تم لوگوں کا زیور روپیہ جو بھی ہوگا وہ ہم لوگ لے کر کے جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم ڈاکو لٹیرے ہیں، وہ چیزیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ تمہارا شوہر بندہ رہے گا یہاں پر، ہمارے پاس اسی غار میں رہے گا، اور تم کھلی رہو گی، تمہیں ہم باندھیں گے نہیں، کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، تمہیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ ہم 4 ہیں
تو تم نہ تو یہاں سے بھاگ سکو گی، نہ ہمارا مقابلہ کر سکو گی، نہ یہاں پر تمہاری کوئی آواز سننے والا ہے، نہ ہی تمہیں یہاں پر کوئی بچانے کے لیے آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ تم لڑکی ہو، تمہیں باندھا نہیں جا رہا، کھلا اسی لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم 4 لوگ ہیں، چلو ہم لوگ اپنی تھکن بھی مٹائیں گے، تم ہم چاروں کے کام بھی آؤ گی، ہماری کچھ خدمت سیوا کرو گی، اور اسی طریقے سے جب تک ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر ظاہری بات ہے کہ ہم مستقل یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے، جب ہم لوگ چلے جائیں گے تو تم دونوں پھر سے ایک دفعہ اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں کے کپڑے وغیرہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہم لوگ لے جائیں، تمہارے تو نہیں لے کے جائیں گے لیکن تمہارے شوہر کے کپڑے لے جائیں گے، کیونکہ تمہارے شوہر کے کپڑے ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ بدل دیں گے اور اپنے حلیے بدل کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہماری پولیس کو شناخت نہیں ہے، اس لیے اگر ہم صرف اپنے کپڑے ہی تبدیل کر دیں گے تو امید ہے کہ کوئی ہم تک پہنچ نہیں سکے گا۔ 3 سے 4 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہم لوگ یہاں پر رہیں گے، جیسے ہی معاملات ٹھنڈے ہوں گے ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور تم اس بات کو لے کر کے شکر مناؤ کہ ہم کسی کی جان نہیں لیتے اور آج تک ہم نے کسی کو جان سے نہیں مارا، یہی تم لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج ہے۔ تمہارا شوہر بندہ پڑا رہے گا اور تم ہمارے کام آتی رہو گی۔ ظاہری بات ہے 1 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد تم لوگوں نے تو ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ ہم 4 لوگ ہیں، کم سے کم 1 ہفتہ ہی صحیح، کم از کم ہمیں تو 4 دن کی جو ہے وہ خوشی ملنی چاہیے۔ اب وہ ارم کو اسی طریقے سے پکڑے ہوئے اندر غار میں لے آئے اور پھر اسی طریقے سے جہانگیر کو بھی ان میں سے ایک ساتھی اٹھا کر کے لے آیا۔ جہانگیر کو وہاں پر ایک جگہ ڈال دیا گیا اور اسے باقاعدہ رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ یہ رسیاں ان کے اپنے پاس موجود تھیں، ان کے سامان میں تھیں۔ جہانگیر کو ایسے کس کے باندھا گیا تھا کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی ان رسیوں سے خود کو آزادی نہیں دلا سکتا تھا۔ اب شاید وہ ان کا سردار تھا، باقی تینوں نے وہاں سے غار سے باہر جانے کا ارادہ کیا اور وہ غار سے باہر چلے گئے اور اب سردار ارم کی طرف بڑھا۔ ارم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سردار کی مخالفت کرتی یا پھر کچھ ایسا کرتی کہ جو ظاہری بات ہے کہ اس کے حق میں جاتا، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ اس کے حق میں جاتی۔ قریب نصف گھنٹے کے بعد وہ ساتھی اندر داخل ہو گئے تو اس وقت سردار ایک جگہ پر بیٹھا تھا اور ارم ایک طرف پڑی رو رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھر سردار باقی 2 ساتھیوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور دوسرا ساتھی ارم کی طرف بڑھا اور اسی طریقے سے باری باری سب لوگ اپنی باری لیتے رہے اور پھر ارم بیچاری جو ہے وہ ایک طرف پڑی روتی رہی۔ جہانگیر کو ہوش آ گیا تھا، اس کا منہ باقاعدہ باندھ دیا گیا تھا، لہٰذا وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنی اور ارم کی دونوں کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کو یہ کہہ کر کے انہوں نے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی کہ اگر تم نے شور کیا تو ارم کے ساتھ بہت برا ہوگا اور ہم ارم کی جان بھی لے سکتے ہیں، لہٰذا جہانگیر کی ٹیپ ہٹا دی گئی تھی۔ جہانگیر نے نہ بولنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ جانتا تھا کہ بولنا اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ پورے پھنسے تھے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں کا کیا رشتہ ہے، ہم لوگ کہاں سے بھاگے ہیں، کیا کیا ہے اور ہم لوگوں کے درمیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، جہانگیر بندہ رہا، لیکن بس اسے کھانا پینا دے دیا جاتا تھا اور ایک ہاتھ اس کا جو دایاں ہاتھ تھا اسے کھول دیا جاتا تھا جس سے وہ کھانا کھا سکتا تھا۔ ارم کو بھی کھانا پانی مل جاتا تھا اور اس کے علاوہ ارم ان 4 کا کھلونا بنی ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے چلے جا رہے تھے۔ ارم اسلحہ چلانا جانتی تو تھی لیکن وہ ان 4 کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور جہانگیر کو بھی آزادی نہیں دلوا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی بھی قدم جہانگیر کے لیے بھی برا ثابت ہو سکتا ہے اور اس ویرانے میں پتہ نہیں ان کا کون پرسان حال ہوگا، کون ان کو پوچھنے آئے گا، کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ 1 ہفتے تک وہاں رہے اور اس 1 ہفتے میں کوئی دن، کوئی رات، کوئی دھوپ، کوئی چھاؤں، کوئی بارش، کوئی سایہ، کوئی جگہ، کوئی وقت ایسا نہیں رہا کہ جب ان لوگوں کا من چاہا اور انہوں نے ارم کو اپنے ساتھ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ ان کا سارا سامان لے کر کے، صرف ارم کے کپڑے چھوڑ دیے گئے تھے کیونکہ وہ ان میں سے کسی کے کام کے نہیں تھے،
باقی جہانگیر کا انہوں نے سارا سامان لے لیا تھا اور جہانگیر کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کی چیزیں بھی لے کر کے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، وہ یہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب گرتی پڑتی ارم نے کسی نہ کسی طریقے سے جہانگیر کو آزاد کیا۔ جہانگیر آزاد تو ہو چکا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ان کے پاس نہ کھانے کے پیسے تھے، نہ وہ یہاں پر اب رک سکتے تھے، اور نہ یہاں پر رکنے کا ان کو کوئی فائدہ تھا۔ ان کے پاس سے سب کچھ جا چکا تھا۔ وہی کپڑے جو ایک ہفتے سے جہانگیر نے پہن رکھے تھے وہی اس کے تن پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ صرف وہ کپڑے تھے جو کہ ظاہری بات ہے کہ ارم کے کپڑے تھے جو کہ اس کے بیگ میں تھے۔ جہانگیر کا بیگ بھی گیا تھا، جہانگیر کی وہ چادر وغیرہ وہ سب کچھ جو کہ نیچے بچھا کر کے اس نے ایک ہفتے کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا، یا پھر اس سے کچھ زیادہ یا مہینہ بھر تک رہنے کا ارادہ کیا تھا، وہ سب لوگ لے گئے تھے۔ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل آئے تھے۔ باہر آ کر کے جہانگیر کی رسیاں کیونکہ کھل چکی تھیں، اس لیے جہانگیر نے پانی کے چشمے پر آ کر کے غسل کیا۔ اس نے کپڑوں سمیت نہانا مناسب سمجھا تھا کیونکہ کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ نہانے سے کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اب ارم نے اس سے ایک ہی بات کہی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، کہاں جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے تو ہمارے پاس نہ کوئی سامان چھوڑا ہے اور نہ ہی جو ہے یہ لوگ ہمارے پاس کوئی پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں، نہ ہی کوئی زیور ہے، اور کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اب اپنی اگلی زندگی کا آغاز کر سکیں گے، کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی اگلی زندگی کو شروع کر سکیں گے۔ واپس جائیں تو تب بھی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے ایک پورا گاؤں لگا ہوگا، ایک پوری برادری میں پورے گاؤں میں ہم لوگ بدنام چکے ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے اگر ہم لوگ نکل جائیں تو کس طریقے سے ہم لوگ شہر جا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تک نہیں کہ ہم 4 پیسے کرائے کے لگا کر کے کسی شہر جانے والی گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ جہانگیر نے کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ شکر ہے کہ ہم لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی تک ہم لوگوں نے کھانا کھا رکھا ہے۔ میں جاتا ہوں، جا کر کے کہیں سے کچھ پیسوں کو بندوبست کر کے لاتا ہوں۔ مجھے قصبے کی طرف جانا پڑے گا، مجھے تھوڑی بہت مزدوری ہی کرنی پڑی تو میں کروں گا، اور اتنا لے آؤں گا کہ جتنا میں تم کو یہاں سے لے کر کے نکل سکوں اور ہم دونوں شہر جا سکیں اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ لہٰذا جہانگیر ایک بار پھر اسے غار میں اکیلا چھوڑ کر کے اس قصبے کی طرف نکل گیا تھا۔ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، صبح کا ہی ٹائم تھا، کیونکہ آج وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور صبح ہی وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اس لیے 9-10 بجے کا زیادہ سے زیادہ ٹائم رہا ہوگا۔ جہانگیر چلا گیا تھا، اور جب وہ گیا تو اسے ایک جگہ اینٹیں اٹھانے کے لیے 800 روپے پہ مزدوری بھی مل گئی، جو کہ اس نے قبول کر لی، اور پھر اس نے سارا دن اینٹیں اٹھا کر کے رات کو چھٹی کی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے وہ ارم کے پاس آ گیا۔ ارم بھی سارا دن کی بھوکی تھی، اس لیے اس نے جہانگیر کے ساتھ مل کر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اب ان کے پاس 600 روپے بچے تھے، اور انہیں امید تھی کہ وہ 600 روپے میں کسی بھی لوکل گاڑی میں بیٹھ کر شہر تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اب شہر جو ہے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ 250-300 سے زیادہ ایک بندے کی ٹکٹ نہیں ہوگی۔ اب وہ اس غار سے نکل آئے۔ جو بیگ ارم کا تھا وہ ارم نے اٹھا لیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اسی راستے سے اب واپس جا رہے تھے۔ پھر وہ مین ہائی وے روڈ پر پہنچ گئے اور بس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت عصر کا ٹائم تھا، انہیں پتہ تھا کہ وہ بس میں بیٹھ کر کے اب آسانی سے شہر پہنچ جائیں گے۔ جس وقت بس آئی اور وہ بس میں سوار ہوئے، بس والے نے دونوں کا 500 روپے کرایہ لیا، یعنی 100 روپے پھر بچ گئے تھے۔ اب اس 100 روپے کے ساتھ 2 ہی آپشن تھے، یا تو وہ وہاں پر جا کر کے کچھ کھا لیتے، یا پھر وہ وہاں پر جا کر کے کچھ چارپائی بستر وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں۔ وہ پیسے ان سے لوٹ لیے گئے تھے کہ جن کے سہارے انہوں نے وہاں پر آباد ہونا تھا، وہاں پر رہنا تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ کر کر کے اپنا وقت گزارنا تھا۔ ایک ایسا شہر کہ جہاں پر اگرچہ کچھ جاننے والے تھے، لیکن وہ اب ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ نہ تو ارم کے کچھ ایسے عزیز تھے کہ وہ ادھر قدم رکھ سکتی تھی، اور نہ ہی جہانگیر کے کچھ ایسے عزیز تھے کہ وہ ادھر قدم رکھ سکتی تھی۔
100 روپے پیچھے بچ رہے تھے اور ان 100 روپے کا کیا کیا جائے، ان سے کس طریقے سے فائدہ حاصل کیا جائے، یہ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھانا کھانا چاہتے تو تب بھی 100 روپے میں کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن اگر وہ چارپائی بستر وغیرہ لیتے تو تب بھی وہ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسے میں بار بار یہی سوچ تھی کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس بات کو لے کر کے وہ بے حد پریشان تھے کہ وہ کس طریقے سے کیا کر کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت وہ دونوں شہر پہنچیں گے اس وقت رات ہو چکی ہوگی، مغرب کے بعد کا ٹائم ہوگا اور انہیں فوری طور پر اپنے کھانے اور رہائش کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہوں گی تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ان مسائل سے بچنا چاہتے تھے۔ پھر آخرکار انہیں شہر کے لاری اڈے پر اتار ہی دیا گیا۔ وہ 100 روپے ان کے پاس باقی تھے، نہ تو کوئی زیور سونا بچا تھا نہ کوئی پیسہ بچا تھا۔ دونوں دھکے کھاتے ہوئے وہاں سے لاری اڈے سے باہر نکل آئے۔ بہت سے لوگوں نے اسے، جو کہ رکشہ گاڑی والے تھے، کہیں چلنے کا کہا، لیکن انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر ایک جگہ پر انہیں ایک ہوٹل نظر آیا کہ جو بستر چارپائی وغیرہ دیتے تھے، وہاں پر جا کر کے بات کی تو کم سے کم بھی کرایہ 300 روپے بتایا گیا کہ جس کے لیے وہ انہیں ایک چارپائی یا بستر جو ہے وہ ایک کمرہ ان کو دے سکتے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی کے ہونے کی حیثیت سے وہاں پر اپنا رات گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ انہوں نے بتایا کہ راستے میں ہمیں کچھ لوگوں نے لوٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس نہ تو کوئی اس وقت موبائل ہے، نہ کوئی ایسا کوئی سامان ہے کہ جسے ہم لوگ گروی رکھ کے تمہارے پاس رہ سکیں۔ ہمیں بھوک بھی لگی ہے اور ہمیں آج کی رات یہاں پر گزارنی بھی ہے۔ وہ شخص جو ریسیپشن پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو ایک کمرہ دے دیتا ہوں جس میں تم لوگ رات بھر کے لیے گزارا کر لو، اور باقی کھانے کا جہاں تک نظام ہے میں تمہیں کچن سے بچا ہوا کھانا بھی دے دیتا ہوں جس میں تم لوگ آرام کر لو۔ باقی یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں پر تم آ گئے ہو، یہاں پر اگر رہنا ہے، اپنا وقت گزارنا ہے تو اس کے لیے پیسہ ضروری ہے، اور صبح جو ہے وہ اپنا تم انتظام کر لینا جو بھی ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہاں پر تمہیں اگر رہنا ہے تو پیسہ دینا جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ باقاعدہ ایک کمرہ انہیں دے دیا گیا جو کہ سنگل بیڈ کمرہ تھا۔ دونوں نے اسی کمرے میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر وہ دونوں اسی کمرے پہ بچا ہوا کھانا بھی انہیں دے دیا گیا، جو کہ ظاہری بات ہے کمرے میں ہی بیٹھ کر کے ان دونوں نے کھا لیا، پانی پیا، اور پھر وہ دونوں لیٹ گئے۔ وہ اس قدر تھک چکے تھے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ لیٹتے ہی سو گئے اور انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ انہیں پتہ نہیں کہ کب وہ سوئے کب صبح ہو گئی، اور جیسے ہی صبح ہوئی دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ انہیں ایسا لگا کہ اب انہیں اس کمرے کو چھوڑ دینا ہے، اور اب یہاں سے انہیں واپس جو ہے وہ اسی شہر میں داخل ہونا پڑے گا اور اپنے رہنے سہنے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ جہانگیر اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے دروازے کی چٹکی ہٹا دی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا پولیس کے کچھ لوگ دھندناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف کہ جہانگیر کو پکڑ لیا تھا بلکہ انہوں نے ارم کو بھی پکڑ لیا تھا۔ لیڈیز پولیس بھی ساتھ آئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر کے تھانے لے آئے۔ جیسے ہی وہ تھانے پہنچے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ گاؤں والوں کے کہنے پر ہوئی ہے۔ کسی طریقے سے انہیں شہر میں دیکھ کر کے کسی نے پہچان لیا تھا اور گاؤں والوں کو اطلاع کر دی تھی، اور وہ صبح صبح پہنچ آئے تھے۔ دونوں کو پکڑ لیا گیا تھا، دونوں کے جرم کا خلاصہ ہو گیا تھا، دونوں نے اپنا اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، دونوں نے اپنے ساتھ ہونے والی واردات کا بھی بتا دیا تھا، دونوں کہاں رہے تھے یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی، اور اس طریقے سے دونوں کے اوپر چلان کاٹ کر کے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ایک مستقل روزی روٹی کا اور چھت کا انتظام تھا جو کہ ظاہری بات نے کہ پولیس والوں نے ان کا کر دیا تھا۔ ان کا جرم ایسا تھا کہ اس جرم کے لیے انہیں سزا ہونی تھی۔ جیل انہیں بھیج دیا گیا اور جیل کی حوالات میں وہ اپنی پیشیاں بھگتنے لگے۔ دونوں کیونکہ
रضامندی سے گئے تھے، یہ اغوا کا کیس نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ باقی انہوں نے جو کیا تھا وہ گناہ کے زمرے میں آتا تھا، وہ میاں بیوی بھی نہیں تھے اور ان کا رشتہ بھی سوتیلے بہن بھائی کا تھا۔ اس لیے ان چیزوں کو لے کر کے بہت سے لوگوں نے ان پر انگلیاں اٹھائیں، بہت سی باتیں ان کے خلاف ہوئیں۔ قصہ مختصر یہ کہ دونوں کو 2 سال سزا سنا دی گئی اور 2 سال کے لیے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب وہ 2 سال بعد جب جیل سے چھوٹ کر کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ 2 سال میں زندگی کچھ کی کچھ ہو چکی ہوگی۔ پتہ نہیں ان کے والدین انہیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یا پھر ان کو 2 سال بعد جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنی ہی نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا یا اپنی ہی زندگی کے لیے سب کچھ سوچنا پڑے گا۔ جو بھی تھا بہرحال اب وہ دونوں جیل جا چکے تھے، ان کی روٹی کپڑا اور مکان کا مستقل انتظام ہو چکا تھا۔ یہ ان کے لیے بہتر تھا کیونکہ کوئی ایسا نظام اب ان کو دکھائی دے نہیں رہا تھا۔ وہ 1.5 لاکھ روپیہ لٹ جانے کے بعد وہ دونوں چاہ کر بھی اس شہر میں اپنا گھر نہیں بسا سکتے تھے، اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا پولیس نے انہیں نہ صرف کہ گرفتار کر لیا تھا لیکن پولیس نے انہیں باقاعدہ جیل بھیج دیا گیا تھا اور 2 سال کی سزا میں ان کے روٹی کپڑے مکان کا بندوبست ہو چکا تھا۔